الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 8 فقہ حنفی۔ اس میں ہم کتاب پڑھ رہے ہیں بہار شریعت حصہ اول، اور اس میں ہم نے ایمان و کفر کا بیان پڑھا تھا، اور اس کے آخر میں آپ کی یاد دہانی کے لیے حدیث پاک دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ ہم نے پڑھا تھا تنبیہ ضروری۔ حدیث میں ہے ستف تارک امتی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ۔ یہ امت 73 فرقے ہو جائے گی، ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی۔ صحابہ نے عرض کی من ہم یا رسول اللہ؟ وہ ناجی فرقہ کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی سنت کے پیرو۔ دوسری روایت میں ہے فرمایا ہم الجماعہ، وہ جماعت ہے، یعنی مسلمانوں کا بڑا گروہ ہے جسے سواد اعظم فرمایا، اور فرمایا جو اس سے الگ ہوا جہنم میں الگ ہوا۔ اسی وجہ سے اس ناجی فرقہ، نجات پانے والا فرقہ کا نام اہل سنت و جماعت ہوا۔ ان گمراہ فرقوں میں بہت سے پیدا ہو کر ختم ہو گئے، بعض ہندوستان میں نہیں۔ ان فرقوں کے ذکر کی ہمیں کیا حاجت کہ نہ وہ ہیں نہ ان کا فتنہ، پھر ان کے تذکرہ سے کیا مطلب؟ جو اس ہندوستان میں ہیں مختصراً ان کے عقائد کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ہمارے عوام بھائی ان کے فریب میں نہ آئیں، کہ حدیث میں ارشاد فرمایا ایاکم و ایاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم، اپنے کو ان سے دور رکھو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ تو مطلب یہ ہوا تھا کہ کمپلیٹ سوشل بائیکاٹ کرنا ہے، بالکل کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا۔ سوشل میڈیا پر بھی ان کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرنا، کوئی چیٹنگ نہیں کرنی، ان کو ایڈ نہیں کرنا، ان کے پیجز کو لائک نہیں کرنا، شیئر نہیں کرنا، ان کی کسی پوسٹ کو دیکھنا تک نہیں ہے۔ اگر غلطی سے کوئی فرینڈ لسٹ میں آ گیا ہے اور ہے بد مذہب، اس کو ان فرینڈ کرنا ہے، اور جو زیادہ مسئلہ کرتا ہے اس کو بلاک کرنا ہے، رپورٹ کرنا ہے۔ اسی طرح واٹس ایپ میں اگر کسی کے ذریعے سے آپ کو بد مذہبوں کی کوئی پوسٹ نظر آتی ہے تو اس بندے کو بھی سمجھانا ہے اگر وہ سنی ہے تو، اور اگر پتہ چلتا ہے کہ وہ بد مذہب ہے اس کو فوراً بلاک کرنا ہے، یعنی کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ پہلا فرقہ جس کے بارے میں صاحب بہار شریعت نے لکھا ہے وہ ہے قادیانی۔ ان کے بارے میں آپ پہلے سے بھی بہت کچھ جانتے ہوں گے، مگر پھر بھی توجہ سے بالتفصیل آپ نے سماعت کرنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، سننا ہے، اور ان دلائل کو اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے کہ جسٹ ان کیس کبھی کسی سنی بریلوی کو سمجھانا پڑ جائے، بتانا پڑ جائے تو یوں آپ نے ایکسپلین کرنا ہے۔ یہ پڑھنے کا، آپ کو بتانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جا کر قادیانیوں سے مناظرے شروع کر دیں۔ آپ نے ان کے سائے سے بھی بھاگنا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا، بالکل قریب نہیں جانا۔ اور پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو مزید ان سے نفرت ہو، یہ کتنے گندے لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا عقیدہ محفوظ رکھے اور ہمیشہ بے ادبی اور بے ادبوں سے محفوظ رکھے۔
نمبر 1 قادیانی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیرو ہیں۔ یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ انڈیا میں ایک شہر کا نام ہے قادیان۔ یہ جو لاہور پاکستان ہے، اس کا واگا بارڈر ہے نا، واگا بارڈر کراس کرتے ہیں تو تھوڑے ہی دور یہ قادیان آتا ہے۔ تو جب بھی قادیانی کہا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ عقائد و نظریات والے لوگ ہیں جو مرزا غلام احمد کے پیروکار تھے۔ ویسے تو قادیان میں عین ممکن ہے کہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان بھی رہتے ہوں، جس طرح دیوبند ایک شہر کا نام ہے، وہاں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی نے فیضان مدینہ بنایا ہے۔ تو وہاں کے رہنے والے اسلامی بھائی شہر کے اعتبار سے تو دیوبندی ان کو کہیں گے، مگر ایک جو ٹرم بن گئی ہے، ایک جو اصطلاح بن گئی ہے، اس کے لحاظ سے ان کو کبھی بھی ہم دیوبندی نہیں کہیں گے، ان کو سنی بریلوی ہی کہیں گے، مگر کیونکہ وہ دیوبند کے رہنے والے ہیں تو اس لیے یہ مطلب میں نے وضاحت کی ہے۔ اب بریلی شریف اہل سنت کا مرکز اور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا شہر ہے، تو وہاں کا رہنے والا ہر بریلوی کہلاتا ہے، اور عین ممکن ہے کوئی بریلوی ایسا بھی ہو جو شیعہ ہو، جو دیوبندی ہو، وہابی ہو، مگر جب ہم بریلوی کہتے ہیں، سنی بریلوی کہتے ہیں، تو عقائد و نظریات میں جو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ساتھ نسبت رکھتا ہے، ہماری مراد وہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی قادیانی کا لفظ آتا ہے تو اس سے وہی بدبخت مراد ہیں۔ اس شخص نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں نہایت بے باکی کے ساتھ گستاخیاں کیں، خصوصاً حضرت عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ مریم کی شان جلیل میں تو وہ بےہودہ کلمات استعمال کیے جن کے ذکر سے مسلمانوں کے دل ہل جاتے ہیں، مگر ضرورت زمانہ مجبور کر رہی ہے کہ لوگوں کے سامنے ان میں کے چند بطور نمونہ ذکر کیے جائیں۔ خود مدعی نبوت بننا کافر ہونے اور عبدالآباد جہنم میں رہنے کے لیے کافی تھا، یعنی کہ صرف نبوت کا دعویٰ کرنے سے ہی بندہ کافر ہو جاتا ہے، پکا جہنمی ہو جاتا ہے، کہ قرآن مجید کا انکار اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین نہ ماننا ہے۔ مگر اس نے اتنی ہی بات پر اکتفا نہ کیا، یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ اس نے یہ کفریہ دعویٰ کیا ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب اور توہین کا وبال بھی اپنے سر لیا، اور یہ سدھا کفر کا مجموعہ ہے کہ ہر نبی کی تکذیب مستقلاً کفر ہے، اگرچہ باقی انبیاء و دیگر ضروریات کا قائل بنتا ہو، بلکہ کسی ایک نبی کی تکذیب سب کی تکذیب ہے۔ چنانچہ آیت کذبت قوم نوح المرسلین، اس کا یعنی کہ ترجمہ بھی لکھا ہے نیچے، ترجمہ اس کا نہیں ہے یہاں پر، مفہوم یہی ہے کہ اور نوح کی قوم نے مرسلین کی تکذیب کی وغیرہ اس کی شاہد ہیں، یعنی گواہ ہیں، اور اس نے تو صدہا کی تکذیب کی، یعنی یہ قوم نوح نے صرف نوح علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، جھٹلایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قوم نوح نے سارے مرسلین کی تکذیب کی۔ تو کسی ایک نبی کی تکذیب یہ سب نبیوں کی تکذیب ہے۔ اور اس نے تو صدہا کی تکذیب کی، یعنی صد کہتے ہیں نا 100 کو، 1000 کو، صدہا سال سے، 1000 برس سے، 100 کو کہتے ہیں نا، 1 صدی، معذرت، صدہا یعنی سینکڑوں کی تکذیب کی اور اپنے کو نبی سے بہتر بتایا۔ ایسے شخص اور اس کے متبعین کے کافر ہونے میں مسلمانوں کو
ہرگز شک نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسے کی تکفیر میں اس کے اقوال پر مطلع ہو کر جو شک کرے خود کافر۔ یہاں دیکھیے ایک مسئلہ ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھولے بھالے مسلمان ایسے ہوں، کم علم ہوں، یا کسی اور ملک کے دیش کے رہنے والے اور زبان بولنے والے، وہ قادیانیوں کے کفریات پہ مطلع نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کا کیا کفر ہے۔ چونکہ یہ دعویٰ اسلام کرتے ہیں تو انہوں نے ان کو مسلمان سمجھا، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو چونکہ ان کو ان کے کفریات کا علم نہیں ہے، ان پہ وہ مطلع نہیں ہے، ان کو اطلاع نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ کافر کس کو کہیں گے؟ جن کو ان کے کفریات پر اطلاع ہے اور اس کے باوجود ان کو وہ مسلمان سمجھتے ہیں، تو وہ لوگ کافر ہیں۔ اب اس کی اقوال سنیے۔ ازالہ اوہام صفحہ 533، وہاں پر اس نے لکھا ہے، خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی۔ انجام آتم صفحہ 52 میں ہے، اے احمد تیرا نام پورا ہو جائے گا قبل اس کے جو میرا نام پورا ہو۔ صفحہ 55 میں ہے، تجھے خوشخبری ہو اے احمد تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں جو آیتیں تھیں انہیں اپنے اوپر جما لیا۔ انجام صفحہ 78 میں کہتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تجھ کو تمام جہان کی رحمت کے واسطے روانہ کیا۔ نیز یہ آیہ کریمہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي من بعد اسمه احمد سے اپنی ذات مراد لیتا ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہے۔ تو اس سے یہ بدبخت غلام احمد قادیانی اپنی ذات مراد لیتا تھا۔ دافع البلا صفحہ 6 میں ہے، مجھ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انت منی بمنزلتی اولادی انت منی و انا منکا معاذ اللہ، اے غلام احمد تو میری اولاد کی جگہ ہے، تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں، استغفر اللہ۔ ازالہ اوہام صفحہ 288 میں ہے، حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الہام و وحی غلط نکلی تھیں، استغفر اللہ۔ صفحہ 8 میں ہے، حضرت موسیٰ کی پیش گوئیاں بھی اس صورت پر ظہور پذیر نہیں ہوئی جس صورت پر حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں امید باندھی تھی۔ غایت ما فی الباب یہ ہے کہ حضرت مسیح کی پیش گوئیاں زیادہ غلط نکلیں۔ ازالہ اوہام صفحہ 750 میں ہے، سورہ بقر میں جو ایک قتل کا ذکر ہے کہ گائے کی بوٹیاں ناش پر مارنے سے وہ مقتول زندہ ہو گیا تھا اور اپنے قاتل کا پتہ دے دیا تھا، یہ محض موسیٰ علیہ السلام کی دھمکی تھی اور علم مسمرزم تھا، استغفر اللہ۔ اسی کے صفحہ 753 میں لکھتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 4 پرندے کے معجزے کا ذکر جو قرآن شریف میں ہے وہ بھی ان کا مسمرزم کا عمل تھا۔ یا لفظ استعمال ہو رہا ہے مسمرزم، اسی سے کیا مراد ہے؟ مسمرزم ڈاکٹر مسمر باشندہ آسٹریا کا ایجاد کیا ہوا ایک علم، آسٹریا ایک ملک کا نام ہے، اس نے یہ علم ایجاد کیا جس میں تصور یا خیال کا اثر دوسرے کے دل پر ڈال کر پوشیدہ اور آئندہ کے حالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہ کائنڈ آف میجک ہے مسمرزم۔ اس کے بارے میں نا ایک کتاب میں مفتی احمد یارخان نعیمی صاحب نے بھی لکھا تھا، غالباً تفسیر نعیمی میں ہے شاید، کہ مسمرزم جو ہے اس میں یوں ہوتا ہے کہ ایک بندہ دوسرے پہ اپنی نظر جماتا ہے
آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نا ایسے اس کی طرف توجہ کرتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے نا اپنے دل میں دوسرے بندے سے، تو وہ بندہ وہ کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ مجھے 10 پاؤنڈ چاہیے کسی بندے سے، تو میں اس کے اوپر توجہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، اس کو دیکھتا رہتا ہوں، تو اپنا خیال اس کے دل میں ڈال دیتا ہوں، تو وہ 10 پاؤنڈ نکال کے مجھے دے دیتا ہے۔ تو یہ مطلب اس قسم کا علم ہے۔ اسی طرح لوگ پھر غلط کام اور مطلب ناجائز فائدے دوسروں سے اٹھانا، اس طرح مطلب ان کو اپنے وہ کر لیتے ہیں کنٹرول میں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے اور جادو کے اثرات سے بھی محفوظ رکھے، آمین۔ صفحہ 629 میں ہے، ایک بادشاہ کے وقت میں 400 نبی نے اس کی فتح کے بارے میں پیش گوئی کی اور وہ جھوٹے نکلے اور بادشاہ کو شکست ہوئی، بلکہ وہ اسی میدان میں مر گیا۔ اسی کے صفحہ 28-26 میں لکھتا ہے، قرآن شریف میں گندی گالیاں بھری ہیں اور قرآن عظیم سخت زبانی کے طریق کو استعمال کر رہا ہے، استغفر اللہ العظیم۔ اور اپنی براہین احمدیہ کی نسبت ازالہ صفحہ 533 میں لکھتا ہے، براہین احمدیہ خدا کا کلام ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اب دیکھیں اس کی جو اصل کتابیں ہیں نا، ان کے حوالے نیچے لکھے ہوئے ہیں، آپ اگر دیکھیں سیکنڈ ہاف میں اسکرین شاٹس لے کر، یہ المدینۃ العلمیہ دعوت اسلامی نے یہ چیزیں محفوظ کر دی ہیں، کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ بعض قادیانی اپنی پرانی کتابوں کو ختم کر رہے ہیں، اور تاکہ آئندہ میں کوئی لوگ ان کو اگر اس طرح کی باتیں کہیں تو یہ انکار کر سکیں اور یہ کہ دکھاؤ کس کتاب میں لکھا ہے۔ تو یہ مطلب بڑے بدبخت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ 40 نمبر 2 صفحہ 13 پر لکھا، کامل مہدی نہ موسیٰ تھا نہ عیسیٰ، ان اولو العزم مرسلین کا ہادی ہونا درکنار پورے راہ یافتہ بھی نہ مانا، استغفر اللہ۔ اب خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو گستاخیاں کی ان میں سے چند یہ ہیں۔ معیار صفحہ 13، اے عیسائی مشنریوں، اب ربنا المسیح مت کہو، یعنی کہ ہمارا رب مسیح مت کہو، اور دیکھو کہ آج تم میں ایک ہے جو اس مسیح سے بڑھ کر ہے۔ صفحہ 13 اور 14 میں ہے، خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے، اور اس نے دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا تاکہ اشارہ ہو کہ عیسائیوں کا مسیح کیسا خدا ہے جو احمد کے ادنا غلام سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی وہ کیسا مسیح ہے جو اپنے قرب اور شفاعت کے مرتبہ میں احمد کے غلام سے بھی کمتر ہے۔ کشتی صفحہ 13 میں ہے، مسیل موسیٰ سے بڑھ کر اور مسیل ابن مریم سے بڑھ کر۔ صفحہ 16 میں ہے، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ مسیح محمدی مسیح موسوی سے افضل ہے۔ دافع البلا صفحہ 20، اب خدا بتلاتا ہے کہ دیکھو میں اس کا ثانی پیدا کروں گا جو اس سے بھی بہتر ہے، جو غلام احمد ہے، یعنی احمد کا غلام۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، استغفر اللہ۔ یہ باتیں شاعرانہ نہیں بلکہ واقعی ہیں، اور اگر تجربہ کی روح سے خدا کی تائید مسیح ابن مریم سے بڑھ کر میرے ساتھ نہ ہو تو میں جھوٹا ہوں، معاذ اللہ۔ دافع البلا صفحہ 15، خدا تو باپابندی اپنے وعدوں کی ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ایسے شخص کو دوبارہ کسی طرح دنیا میں نہیں لا سکتا جس کے پہلے فتنہ نے ہی دنیا کو تباہ کر دیا۔ انجام آتم صفحہ 41 میں لکھتا ہے، مریم کا بیٹا کشریا کے بیٹے سے کچھ زیادت نہیں رکھتا۔ کشتی صفحہ 56 میں ہے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر مسیح ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کلام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا، اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز دکھلا نہ سکتا۔ اعجاز احمدی صفحہ 13،
یہود تو حضرت عیسیٰ کے معاملہ میں اور ان کی پیشگوئیوں کے بارے میں ایسے کبھی اعتراض رکھتے ہیں کہ ہم بھی جواب میں حیران ہیں، بغیر اس کے کہ یہ کہہ دیں کہ ضرور عیسیٰ نبی ہے، کیونکہ قرآن نے اس کو نبی قرار دیا ہے اور کوئی دلیل ان کی نبوت پر قائم نہیں ہو سکتی، بلکہ ابطال نبوت پر کئی دلائل قائم ہیں معاذ اللہ۔ اس کلام میں یہودیوں کے اعتراض صحیح ہونا بتایا اور قرآن عظیم پر بھی ساتھ لگے یہ اعتراض جما دیا کہ قرآن ایسی بات کی تعلیم دے رہا ہے جس کے بطلان پر دلیلیں قائم ہیں۔ صفحہ 14 میں ہے، عیسائی تو ان کی خدائی کو روتے ہیں مگر یہاں نبوت بھی ان کی ثابت نہیں معاذ اللہ۔ اسی کتاب کے صفحہ 24 پر لکھا، کبھی آپ کو شیطانی الہام بھی ہوتے تھے معاذ اللہ۔ مسلمانوں، تمہیں معلوم ہے کہ شیطانی الہام کس کو ہوتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے، تنزل علی کل افاک اثیم، بڑے بہتان والے سخت گناہ گار پر شیطان اترتے ہیں۔ اسی صفحہ میں لکھا، ان کی اکثر پیشگوئیاں غلطی سے پر ہیں۔ صفحہ 13 میں ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی پیشگوئیوں پر یہود کے سخت اعتراض ہے جو ہم کسی طرح ان کو دفع نہیں کر سکتے۔ صفحہ 14، ہائے کس کے آگے یہ ماتم لے جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 پیشگوئیاں صاف طور پر جھوٹی نکلیں، اس سے ان کی نبوت کا انکار ہے۔ چنانچہ اپنی کتاب کشتی نوح صفحہ 5 میں لکھتا ہے، ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیشگوئیاں ٹل جائیں۔ اور دافع الوساوس صفحہ 3 اور دمیمہ انجام آتم صفحہ 27 پر اس کو سب رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی اور ذلت کہتا ہے۔ دافع البلا ٹائٹل پیج صفحہ 3 پر لکھتا ہے، ہم مسیح کو بے شک ایک راست باز آدمی جانتے ہیں کہ اپنے زمانہ کے اکثر لوگوں سے البتہ اچھا تھا، واللہ تعالی اعلم، مگر وہ حقیقی منجی نہ تھا۔ منجی مطلب نجات دینے والا۔ حقیقی منجی وہ ہے جو حجاز میں پیدا ہوا تھا اور اب بھی آیا، مگر بروز کے طور پر یہ بروز کا لفظ استعمال کرتا ہے اپنے لیے کہ میں بروزی نبی ہوں۔ خاکسار غلام محمد قادیان آگے چل کر راست بازی کا بھی فیصلہ کر دیا، کہتا ہے یہ ہمارا بیان نیک ظنی کے طور پر ہے، ورنہ ممکن ہے کہ عیسیٰ کے وقت میں بعض راست باز اپنی راست بازی میں عیسیٰ سے بھی اعلیٰ ہوں۔ استغفر اللہ۔ اسی کے صفحہ 4 میں لکھا، مسیح کی راست بازی اپنے زمانہ میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یحییٰ کو اس پر ایک فضیلت ہے، کیونکہ وہ یحییٰ شراب نہ پیتا تھا اور کبھی نہ سنا کہ کسی فاحشہ عورت نے اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا، یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے ان کے بدن کو چھوا تھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حصور رکھا مگر مسیح کا نام رکھا، کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانے تھے۔ استغفر اللہ۔ زمیمہ انجام آتم صفحہ 7 میں لکھا، آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے معاذ اللہ، ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگا دے اور زناکاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور ان بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لے کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔ نیز اس رسالہ میں اس مقدس و برگزیدہ رسول پر اور نہایت سخت حملے کیے، مثلا شریر، مکار، بدعقل، فحش گو، بد زبان، جھوٹا، چور، خلل دماغ والا، بد قسمت، نیرا فریبی، پیرو شیطان یعنی شیطان کا پیرو۔ حد یہ کہ صفحہ 7 پر لکھا، آپ کا خاندان بھی نہایت پاک و مطہر ہے، 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ہوا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہر شخص جانتا ہے کہ دادی باپ کی ماں کو کہتے ہیں، تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باپ کا ہونا بیان کیا جو قرآن کے خلاف ہے، اور دوسری جگہ یعنی کشتی نوح صفحہ 16 میں تصریح کر دی، یسوع مسیح کے 4 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، یہ سب یسوع کے حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں تھیں، یعنی یوسف اور مریم کی اولاد تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات سے ایک دم صاف انکار کر بیٹھا۔ انجام آتم صفحہ 6 میں لکھتا ہے، حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہ ہوا۔ صفحہ 7 پر لکھا، اس زمانہ میں ایک تالاب سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے،
آپ سے کوئی معجزہ ہوا بھی تو وہ آپ کا نہیں، اس تالاب کا ہے، آپ کے ہاتھ میں سوا مکر و فریب کے کچھ نہ تھا۔ استغفر اللہ العظیم۔ ازالہ کے صفحہ 4 میں ہے، ما سوائے اس کے اگر مسیح کے اصلی کاموں کو ان حواشی سے الگ کر کے دیکھا جائے جو محض افتراء یا غلط فہمی سے گڑھے ہیں تو کوئی اعجوبہ نظر نہیں آتا، بلکہ مسیح کے معجزات پر جس قدر اعتراض ہیں میں نہیں سمجھ سکتا کہ کسی اور نبی کے خوارق یعنی معجزات پر ایسے شبہات ہوں۔ کیا تالاب کا قصہ مسیحی معجزات کی رونق نہیں دور کرتا؟ کہیں ان کے معجزہ کو کل کا کھلونا بتاتا ہے، کہیں مسمرزم بتا کر کہتا ہے اگر یہ عاجز اس عمل کو مکروہ اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو ان اعجوبہ نمائیوں میں ابن مریم سے کم نہ رہتا، اور مسمرزم کا خاصہ یہ بتایا کہ جو اپنے تئیں اس مشغولی میں ڈالے وہ روحانی تاثیروں میں جو روحانی بیماریوں کو دور کرتی ہیں بہت ضعیف اور نکما ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گو مسیح جسمانی بیماریوں کو اس عمل کے ذریعہ سے اچھا کرتے رہے، مگر ہدایت و توحید اور دینی استقامتوں کے دلوں میں قائم کرنے میں ان کا نمبر ایسا کم رہا کہ قریب ناکام رہے۔ غرض اس دجال قادیانی کے مزخرفات کہتے ہیں جھوٹی اور بیہودہ باتیں کہاں تک گنائے جائیں، اس کے لیے دفتر چاہیے۔ مسلمان ان چند خرافات سے اس کے حالات بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اس نبی اولو العزم کے فضائل جو قرآن میں مذکور ہیں ان پر یہ کیسے گندے حملے کر رہا ہے۔ تعجب ہے ان سادہ لوحوں پر کہ ایسے دجال کے متبع ہو رہے ہیں، یعنی اس کی اتباع کر رہے ہیں، یا کم از کم مسلمان جانتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ تعجب ان پڑھے لکھے کٹ بگڑوں سے کہ جان بوجھ کر اس کے ساتھ جہنم کے گھڑوں میں گر رہے ہیں۔ کیا ایسے شخص کے کافر، مرتد، بے دین ہونے میں کسی مسلمان کو شک ہو سکتا ہے؟ حاشا للہ، یعنی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر، جو ان خباثتوں پر مطلع ہو کر اس کے عذاب و کفر میں شک کرے خود کافر ہے۔ تو یہاں تک ہم نے قادیانیوں کے بارے میں پڑھا ہے۔ دیکھیں پاکستان کا جو آئین ہے اس کے تحت بھی آفیشلی گورنمنٹ سطح پر یہ قادیانی نان مسلم کافر رجسٹرڈ ہیں۔ یہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ تو اس طرح کے مطلب وہ 73 کا آئین جو ہے اس کے مطابق یہ پاکستان میں کافر قرار دیے گئے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک نوٹ تھا شروع میں، حاشیہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ نوٹ: قادیانی شیطان کی تقریباً 80 سے زائد کتابیں ہیں، جن میں سے بعض کے نام یہ ہیں: انجام آتم، دمیمہ انجام آتم، کشتی نوح، ازالہ اوہام، دافع البلا، معیار اہل الاصطفاء، 40 اور براہین احمدیہ وغیرہ۔ روحانی خزائن نامی کتاب میں ان کتابوں کو 23 حصوں میں جمع کیا گیا ہے۔ نیز اس شیطان کے کئی اشتہارات ہیں جو 3 حصوں میں جمع کیے گئے ہیں، اور مغلظات بھی ہیں جنہیں 10 حصوں میں ملفوظات کے نام سے جمع کیا گیا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم علماء اہل سنت سے مربوط رہیں، اور جو علماء اہل سنت قادیانیوں کے رد میں کوشاں ہیں، جیسے ہمارے لاہور کے مبشر قادری صاحب ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں، اور بھی مطلب بڑے بڑے علماء جو فتنہ قادیانیت کے خلاف سیسہ پلائی دیوار بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے علماء اہل سنت کی سپورٹ کریں، مالی طور پر بھی اور بدنی طور پر بھی ان کے جلسوں میں جائیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں اس طرح بھی حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائی۔ مطلب وہی کہ ہم نے خود مناظرے نہیں کرنے، مگر جو علماء اہل سنت ان کی اصلاح کے لیے مناظرے کرتے ہیں ان کا ساتھ دینا ہے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر بھی برملا ان کے خلاف بیانات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا عقیدہ اور ایمان محفوظ رکھے اور ہمیں ایمان پر
موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔